نفس انسان کو کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ پیارے ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آخر نفس انسان کو دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نفس کبھی بھی انسان کو ایک ہی دن میں بڑے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، وہ بہت آہستہ آہستہ اپنا کام کرتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سا گناہ معمولی لگتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ انسان کو برائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اگر انسان کا نفس اس وسوسے کو قبول کر لے تو پھر گناہ عمل بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے فرمایا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے، مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ذرا غور کیجئے، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ارادہ کیا کہ آج سے نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن چند دن بعد نفس نے کہا آج بہت تھکے ہوئے ہو، کل سے شروع کر لینا۔ آپ نے سوچا کہ اب غیبت نہیں کروں گا، لیکن نفس نے کہا صرف 2 منٹ کی بات ہے، سب ہی تو کرتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اب گناہ سے بچوں گا، مگر نفس نے بہانہ بنایا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ابھی عمر ہی کتنی ہوئی ہے۔ دیکھا آپ نے، نفس کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ دو، وہ صرف انسان کو ٹالتا رہتا ہے، اور یہی اس کا سب سے خطرناک دھوکہ ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ انسان سے گناہ ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان کے دل میں توبہ کی تڑپ ختم ہو جائے۔ جب دل گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ نیکی مشکل اور گناہ آسان لگنے لگتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور بار بار توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نفس اتنا طاقتور ہے تو کیا اسے قابو بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور حکیم لقمان نے اپنی نصیحتوں میں ایسی کون سی باتیں بیان کی جو انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے؟ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم قرآن کی روشنی میں انہی قیمتی نصیحتوں کو جانیں گے جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ حکیم لقمان کی نصیحتیں اور نفس پر قابو پانے کا راستہ۔ پیارے ناظرین، اب یہ سوال ہے کہ اگر نفس انسان کو بار بار گناہ کی طرف کھینچتا ہے تو آخر اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ اس کا خوبصورت جواب ہمیں سورہ لقمان میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں بیان فرمائی ہے۔ اگر غور کریں تو یہ نصیحتیں صرف ایک بیٹے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ تھی، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ناظرین، نفس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ جب دل اپنے رب سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ آسان محسوس ہونے لگتے ہیں، لیکن جس دل میں اللہ کی عظمت زندہ ہو وہاں نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر حکیم لقمان نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ ذرا سوچیں، نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ نفس کی تربیت ہے۔ جب انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے بار بار یاد آتا ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے، اپنے نفس کا غلام نہیں۔ اس کے بعد حکیم لقمان نے تکبر سے بچنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، تکبر بھی نفس کا ایک خطرناک دھوکہ ہے۔ نفس انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہی سوچ انسان کو اللہ سے بھی دور کر دیتی ہے اور لوگوں سے بھی۔ پھر حکیم لقمان نے ایک اور خوبصورت نصیحت فرمائی، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز پست رکھو۔ یہ صرف چلنے یا بولنے کا ادب نہیں بلکہ انسان کے کردار کی تربیت ہے۔ جو شخص اپنے غصے، اپنی زبان اور اپنے رویے پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنے نفس پر بھی قابو پانا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر ہم حکیم لقمان کی ان نصیحتوں کو ایک جملے میں سمیٹیں تو نفس پر قابو پانے کا راستہ یہ ہے، اللہ سے مضبوط تعلق، نماز کی پابندی، صبر، عاجزی، اچھا اخلاق اور ہر وقت
وقت یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، اگر کسی انسان سے بار بار گناہ ہو جائے تو کیا اس کے لیے امید باقی رہتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہے؟ اور وہ کون سا عمل ہے جو نفس کو کمزور اور دل کو زندہ کر دیتا ہے؟ انشاءاللہ آخری حصے میں ہم اسی امید بری حقیقت کو جانیں گے، ایک مؤثر دعا کریں گے اور ایسی نصیحت کے ساتھ ویڈیو ختم کریں گے جو ہر دیکھنے والے کے دل کو جھنجھوڑ دے گی۔ ضرور یہ رہا پیارے ناظرین، اگر آپ نے یہ ویڈیو جہاں تک دیکھی ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے ایک سوال ضرور کیجئے، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ شاید اس سوال کا جواب ہی ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے پر مجبور کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا جذبہ پیدا کیا ہے تو اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی شخص نماز کی طرف لوٹ آئے، کوئی گناہ چھوڑ دے یا کسی کے دل میں توبہ کی پہلی چنگاری روشن ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کمنٹ میں صرف ایک جملہ ضرور لکھیں، اے اللہ میرے نفس کی اصلاح فرما۔ یہ صرف ایک کمنٹ نہیں بلکہ اپنے رب سے ایک دعا ہے، اور ہو سکتا ہے یہی دعا آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی ایمان تازہ کرنے والی اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی مستند ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے، گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور ایمان پر بہترین خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔